بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذو-النون اور آپ کے والد کا نام متا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں 6 صورتوں میں فرمایا اور ایک پوری صورت یونس آپ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ فرمانے الہی ہے، بے شک یونس رسولوں میں سے ایک تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمانے الہی ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کریں کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر چل پڑے تو آپ کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا ہی رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا، چنانچہ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تب بھی آپ کا ہی نام نکلا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کی گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ رب العزت کے حضور خوب تسبیحات کیں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا اور آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے پاس کدو کی ایک بیل اگا دی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ کا جسم بہت نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تھی
تو آپ اس کی تاب بھی نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا تھا اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا گیا جو صبح شام آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سب مسلمان ہو چکے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔